عمل کی اصلاح کے لیے اللہ کی نبی تشریف فرما ہے. ایک صحابی رسول آ گئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام، میرے آقا اسلام کیا ہے؟ آپ نے کبھی سمجھا، کبھی غور کیا؟ بھائی دیکھو بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے آپ کو، ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے اور آپ کو پیاس لگنا شروع ہو گئی. میں آواز سے آپ لوگ درود شریف پڑھیں ذرا. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. انتظام کرنے کے لیے تبرک، اچھا تبرک کے لیے جائیں. ابھی تبرک لینا ہے، آپ بیٹھے رہیں، ابھی بیٹھے رہیں تھوڑی دیر. ان کا بھی سننا ضروری ہے نا. ذرا توجہ چاہتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عمر بن ابسا حضرت اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہیں اور یہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ من معاک علی حاضر امر، اسلام کے معاملے میں کون کون لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا حر و عبد، آزاد بھی اور غلام بھی. یعنی ابو بکر بھی ایمان لا چکے ہیں، بلال جیسے غلام بھی ایمان لا چکے ہیں. اس کے بعد سوال کیا یا رسول اللہ مل اسلام، میرے آقا ذرا یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے کبھی اپنی پیر صاحب سے پوچھا، کسی عالم یا مفتی سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ تو مفت میں فری مل گیا نا، آپ کیوں مسلمان ہو؟ آپ کی باپ مسلمان، دادا مسلمان، اس لیے آپ بھی مسلمان. یہی بات صحیح ہے نا. اسلام کی خاطر آپ کو کوئی نہیں کرنا پڑا ہے. اسلام کی قیمت وہ بتائیں گے جنہوں نے تن من دھن لگا کر اسلام کو صحیح صحیح. ہاں سوال کیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ اب نبی کا جواب سنیے اسلام کیا ہے. اپنے نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا، اے میرے پیارے نوجوانوں، تم ہی جوان نہیں ہو، غوث اعظم بھی جوان تھے، غریب نواز بھی جوان تھے، سرکار قطب الدین بختیار کابی بھی جوان تھے، سرکار بابا فرید گنجی شکر بھی جوان تھے، میرے حسن بھی جوان تھے، میرے حسین بھی جوان تھے، سبحان اللہ سبحان علی اللہ اکبر بھی جوان تھے، زین العابدین بھی جوان تھے، سبحان اور تم اللہ بھی جوان ہو. سبحان اللہ. تم جوان ہو تو تمہارے بالوں کو دیکھو، تمہارے بالوں کو کیا ہو گیا ہے. صحیح. تمہاری صورتوں کو دیکھو، تمہاری شکلوں کو کیا ہو گیا ہے. تمہارے لباس کو دیکھو، تمہارے لباس کو کیا ہو گیا ہے. یہ جینز ہے پھٹی ہے، گھٹنا نظر آ رہا ہے نا. پہلے اس طرح پھٹے کپڑے پھینک دیے جاتے تھے ہے نا. آج تم پھٹے کپڑے خرید کر لاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے نا. یعنی یہ فلم والے اگر ننگا کپڑا پہن لے تو تم ننگا کپڑا پہننے لگو، وہ ننگے ٹہلنے لگے تو تم ننگے ٹہلنے لگو، وہ بال آدھے کٹا لیں آدھے رکھیں تم بال آدھے کٹا لو آدھے رکھنے لگو. اے مسلمانوں بڑے شرم کی بات ہے، تمہیں فلم والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، تم کو سب سے پہلے اپنے نبی کو دیکھنا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. بے شک اپنے نبی کو دیکھو، اپنے غوث اعظم کو دیکھو، اپنے غریب نواز کو دیکھو، سرکار صدیق اکبر کو دیکھو، فاروق اعظم عثمان و علی کو دیکھو، ان کا لباس کیسا تھا، ان کے سب کے بال کیسے تھے. اے میرے بھائی اے بیٹا ادھر سنو ہماری طرف، خاموش. یہ لباس تم نے پھٹا کیوں پہنا؟ آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، برا مت مانیے گا. دکھتی رکھ پر آپ کے ہاتھ رکھو. اے بچوں تم ہنسو مت، تمہیں بھی تم مسلمان ہو، تم سوچو تو کہ تم بچے ہو. ایک بات میں سنا دوں گا پھر یہیں پر آتا ہوں. علامہ جامی کے نام آپ نے سنا ہوگا. آپ سفر میں چلے جا رہے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ جنگل میں بیٹھے رو رہا تھا. کہا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا حضور میں دوزخ کی آگ کے ڈر سے رو رہا ہوں. بچوں ذرا غور سے سنو، جہنم کی ڈر سے رو رہا ہوں. اسماعیل نے فرمایا اور علامہ جامی فرمایا اے بیٹے تم ابھی چھوٹے سے ہو، اب تم ابھی شریعت کے مکلف نہیں ہو، تم گناہ گار نہیں ہو، ابھی تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے جب میری ماں گھر میں لکڑیوں سے آگ جلاتی ہے، موٹی موٹی لکڑیوں میں جب آگ نہیں لگتی ہے تو موٹی لکڑیوں میں آگ لگانے کے لیے
چھوٹی چھوٹی چپیلیاں ڈال دیتی ہے کہ ان کے ذریعے بڑی دھنیوں میں اور چیلوں میں آگ لگ جائے. تو میں عزت سے رو رہا ہوں, کوئی ایسا نہ ہو کہ جہنم دہکانے کے لیے بڑے بڑے گناہ گاروں سے پہلے ہم جیسے چھوٹے چھوٹے گناہ گاروں کو جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. اللہ اللہ اللہ. میرے بچوں, ایک چھوٹے سے بچے کے دل میں اللہ کا جہنم کا کتنا خوف تھا. اور میرے پیارے نوجوانوں, تم سمجھدار ہو, تم کہاں جا رہے ہو؟ تم مسلمان نہیں ہو, تم نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہو, قرآن تم کو نہیں دیا گیا ہے, نبی کی شریعت تم کو نہیں دی گئی ہے, تم کیا کر رہے ہو؟ اے میرے پیارے عزیز, تو نبی سے سوال کیا, مل اسلام یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ اب نبی کا جواب سنو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, طیب الکلام و اطعام الطعام. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, یہ سچ بولنا, حق بولنا اور میٹھا بولنا یہ اسلام ہے. لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اسلام ہے. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ میٹھا بولنا اسلام ہے, کڑوا بولنا اسلام نہیں ہے, گالی دینا اسلام نہیں ہے, کسی مومن کا دل دکھانا اسلام نہیں ہے, غریب کو ستانا یہ اسلام نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, تبسمک فی وجہ اخیہ صدقہ. سبحان اللہ. مومن کے سامنے مسکرا دینا یہ تمہارا صدقہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کے اللہ. نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ. کہ مومن سے مسکرا کر بولنے میں اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میٹھا بولنا کیا ہے؟ صدقہ ہے. صدقہ ہے. میٹھا بولنا اسلام ہے. نبی فرما رہے ہیں میٹھا بولنا کیا ہے؟ اسلام ہے. اسلام ہے. اب ذرا غور کر لو کہ تمہاری زبان کتنی میٹھی ہے. میاں جو تلوار کام نہ کرنے پائے, تیر و تبر کام نہ کرے, جو گولی کام نہ کرے, وہ تمہاری زبان کام کرتی ہے. یہ تمہارے اسلام کا حال ہے نا. تم نے میٹھا بولنا کبھی سیکھا نہیں ہے. اے میرے بھائی, مومن کا کردار میٹھا ہونا چاہیے, مومن کی زندگی میٹھی ہونی چاہیے, مومن کا بول چال میٹھا ہونا چاہیے. تمہاری زبان اتنی میٹھی ہونی چاہیے کہ جب کوئی مخالف تمہاری میٹھی باتیں سنے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے یہ اس کی خوبی نہیں ہے, یہ اس کے اسلام کی خوبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ایسا ہونا چاہیے. لیکن جائزہ لے لو, آج سے یہ عہد کر کے اٹھو, اگر میٹھی بولی ہے تو تمہارے پاس اسلام ہے, اور میٹھی بولی نہیں ہے تو تمہارے پاس مکمل اسلام نہیں ہے. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کی توجہ چاہتا ہوں, رسول اللہ فرما رہے ہیں آج یہ عہد کر کے اٹھو, یار سے ہم میٹھا بولا کریں گے. کہہ دو انشاءاللہ. جب کسی بولو پیار سے بولو, مسکرا کر بولو, میٹھا میٹھا بولو. یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اور میرے نبی کی بولی اتنی میٹھی تھی کہ نبی کے دشمن جب نبی کے محفل میں آ کر بیٹھتے تھے تو پیغمبر کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر کلمہ پڑھتے مسلمان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسلمانوں, تمہارا اخلاق بہت خراب ہو گیا ہے. تم اپنے پڑوسیوں کے کام نہیں آتے, اپنے رشتہ داروں کے کام نہیں آتے, تم غریبوں کے کام نہیں آتے. تمہارے گھر میں جب شادی ہوتی ہے تو تمہارا کار مالداروں کے گھر پہلے جاتا ہے. میری بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے نا. چاہے وہ سٹا کا پیسہ کماتا ہو, چاہے جوا کماتا ہو, چاہے ڈکیتی سے اس نے کمایا ہو, لیکن تمہارا شادی کا کارڈ ایک دولت کے دروازے سے پہلے جائے گا. اور جو غریب ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں رہتا ہو, چاہے جتنا شریف ہو, جلدی تم اس کے دروازے کارڈ لے کے نہیں جاتے ہو. یہ تمہاری ایمان کی کمزوری نہیں ہے تو کیا ہے میرے پیارے بھائی؟ آپ ذرا بتاؤ, اللہ کے نبی کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا, سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ دشمن بھی نبی کے اخلاق کی تعریف کیا کرتا ہے. میں نبی کے اخلاق کی بات آپ کو سناؤں. اللہ کے نبی کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی نے ایک دن دعا کی,
اے اللہ دہیا کو ایمان دے دے. ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور 700 لوگ ان کے ماتحت تھے قبیلے میں. اللہ کے نبی تشریف فرماتے دہیا اپنے گھر پر تھے. ایک دن خیال آیا چلا چلتے ہیں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا دیکھیں کیسی باتیں کرتے ہیں. چلے جبرائیل آ گئے, عرض کیا یا رسول اللہ دہیا آ رہے ہیں ایمان لانے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے نبی جواب آ رہے ہیں, ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں. آئے نبی کے دربار میں, اللہ کے نبی ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. اپنے اخلاق کی اصلاح کرو. علماء مولوی پیر سب اپنے اخلاق کی اصلاح کریں. بد اخلاقی آج ہمارے ماحول میں بہت زیادہ داخل ہو گئی ہے نا. تو اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور نبی نے اپنے کاندھے سے چادر اتاری اور بچھا دی اور فرمایا آپ اس پر تشریف رکھیے. توجہ چاہتا ہوں, بس اسی اخلاق نے ہر دہیا کو ذبح کر دیا. چادر اٹھائی, آنکھوں سے لگائی, کہا یا رسول اللہ آپ کی چادر پر میں بیٹھوں. اور بس کہا یا رسول اللہ آپ دیر مت کیجیے, کلمہ پڑھا کے مسلمان کہتے ہیں. کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, آج دہیا جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, پیغمبر نے ابھی ان کو تبلیغ بھی نہیں کی, کلمہ پڑھنے کو کہا بھی نہیں. آج دہیا جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں وہ نبی کی اخلاق کی بنیاد پر مسلمان ہو رہے ہیں. نبی کا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں. رسول اللہ کا یہ اخلاق تھا, مسلمانوں ذرا گریبان میں جھانک لو کہ آج تمہارا اخلاق کہاں چلا گیا. اس کے بعد رونے لگے. میرے آقا نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ دہیا اللہ نے ایمان دے دیا. عرض کیا یا رسول اللہ ایمان لانے کی خوشی ہے, اس غم میں رو رہا ہوں میرے آقا. ایمان لانے سے پہلے میں 70 لڑکیاں زندہ قبر میں دفن کر چکا ہوں. اللہ میرے آقا وہ گناہ معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ آج امریکہ کہتا ہے کہ ہم عزت دیں گے, ہندوستان کی حکومت کہتی ہے کہ اسلام نے حق نہیں دیا اور تم کو ہم عزت دیں گے. اے میرے بھائی, آج جو عورتیں زندہ ہیں اور گھروں کی زینت بنی ہوئی ہیں, یہ اور کسی نے عزت نہیں دی ہے, زندگی بخشی ہے تو رسول اللہ نے بخشی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ, بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ. یہ سب رسول اللہ کا صدقہ ہے اور کسی نے. دیکھو میرے بھائی, اب بات آ گئی ہے, آپ کی اجازت ہے میں کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. دیکھو میرے بھائی, آج پردھانی میں عورتوں کو کوٹا, چیئرمینی میں کوٹا, پولیس میں کوٹا, ماسٹری میں کوٹا, پی ایس سی میں کوٹا. عورتیں اب چوراہے پر ڈنڈا لیے کھڑی ہیں اور پولیس رکشے والوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں. رکشے والے کو ہلکا کے بھگایا, رکشے والا دور جا کر گالیاں بک رہا ہے. لچے لفنگوں کی نظریں ان کی سر پر پڑ رہی ہیں. ایمان والوں بتاؤ, یہ عورتوں کی عزت کی حفاظت ہو رہی ہے یا عزت نیلام ہو رہی ہے؟ اسلام نے کیا کہا تھا؟ عورت گھر کی چار دیواری کے اندر رہے گی, پانی بھرنے نہیں جائے گی, گوشت اور دال خریدنے نہیں جائے گی, آٹا پسانے نہیں جائے گی, پیسہ کمانے نہیں جائے گی, گھر کے اندر رہے گی. شوہر کی ذمہ داری ہے وہیں پانی لا کر دے گا, وہیں سبزی لا کر دے گا, وہیں کپڑا لا کر دے گا, وہیں دوا لا کر دے گا. دنیا اس میں عورت کی عزت کی حفاظت تھی یا پولیس کے کوٹے میں عزت کی حفاظت ہے؟ دنیا یہ عزت کی حفاظت نہیں کی جا رہی ہے, بلکہ اسلام کو جو اسلام نے عورتوں کو جو عزت دی تھی, آج عورتوں کی عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے. تو اب حد دیا ہونے لگے, یا رسول اللہ میں 70 لڑکیاں زندہ کر چکا ہوں, گناہ معاف ہوگا یا نہیں؟ تو میرے آقا کی بارگاہ میں
جبرائیل آ گئے، کہا خدا کہہ رہا ہے یہ پیغام سنا دو، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام تمام گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اے میرے پیارے پیارے عزیز، اب ایک بات میں اور کہتا چلوں، حضرت دہیہ کلبی ایک صحابی ہیں، پہلے کافر تھے لیکن جب نبی کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو نبی کی غلامی کتنی قیمتی ہے، اب ان کا مرتبہ یہ ہو گیا کہ حضرت جبرائیل جب نبی کے دربار میں وحی لے کر آتے تھے تو زیادہ تر دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں جبرائیل وحی لے کر حاضر ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ایک عام انسان تھے لیکن جب نبی کے دربار سے وابستہ ہو گئے تو اب اللہ کو صورت اتنی بھا گئی سبحان اللہ کہ جبرائیل بھی ان کی صورت اختیار کر کے حاضر ہو رہے ہیں۔ تو اے میرے بھائی، نبی نے فرمایا کہ میٹھا بولنا یہ اسلام ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اسلام ہے۔ میں ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو اور سناتا ہوں۔